بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مشرق وسطیٰ کسی کے گھر کا پچھواڑا نہیں ہے، چین کا صدر جو بائیڈن کو پیغام۔ حالیہ ملاقات میں شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر جو بائیڈن کو دو ٹوک جواب۔ 15 جولائی کو ترکی میں کیا ہوا تھا؟ عمران خان کی صدر اردوان کو مبارکباد۔ کیا پدی اور پدی کا شوربہ؟ رانا ثناءاللہ کی وزیر اعظم عمران خان کو وارننگ۔ وزیر اعظم عمران خان جیت چکا، آج کے انتخابات صرف ایک فارمیلٹی ہے اور کچھ نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ الیکشن سے دور رہے، قوم کسی غنڈہ گردی کو برداشت نہیں کرے گی۔ شیخ رشید احمد۔ دیو ہیکل چاند کی 30 سیکنڈ میں لی گئی ڈرا دینے والی تصویر۔ گرمی سے پریشان لوگوں کے لیے سوغات۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے امریکہ کو نچولے یعنی آرام سے نہ بیٹھے رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کسی کے گھر کا پچھواڑا نہیں ہے۔ چین نے امریکی صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے دورے کے پس منظر میں یہ بات کہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کسی ملک کا پچھواڑا نہیں ہے اور نہ ہی خطے میں ایسا کوئی خلا ہے جسے امریکہ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے تاکہ امن کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھ سکے۔ چائنا پوری طرح تمام ملکوں کی خواہش کو سنے گا اور ان کی خواہش کا احترام کرے گا۔ چائنا نے بحر الکاہل کے ملکوں سے بڑی سنجیدہ مشاورت کی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر سری لنکا کے عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چائنا نے سری لنکا کے لیے $75 ملین کی امداد کا پہلے ہی وعدہ کر رکھا ہے، جبکہ خوراک کی دوسری شپمنٹ بھی بھیج چکا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ وہ چائنا پر عائد امریکی ٹیکس میں نرمی کے لیے اپنا ذہن بنانے کے عمل میں ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے سعودی عرب کے دورے اور شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد سعودی عرب اور امریکہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ اپنے اس دورے کے آغاز پر امریکی صدر نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ملاقات کے اختتام پر یہ بیان جاری کیا گیا کہ امریکہ کا مقصد مشرق وسطیٰ کی جانب اپنا مشترکہ مفادات اور ویژن کو بڑھانا ہے۔ دونوں فریقوں نے اپنے درمیان تاریخی تعلقات اور شراکت داری کا جائزہ لیا، جو تقریباً 8 دہائیاں پہلے شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود کی اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن کے ساتھ جنگی جہاز USS پر ہوئی تھی۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی امریکہ شراکت داری گزشتہ دہائیوں کے دوران علاقائی سلامتی کی بنیاد رہی ہے۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ دونوں ممالک دنیا کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے خطے کے حوالے سے یکساں نظریہ رکھتے ہیں۔ علاقائی حکومتوں کی حمایت کرنے کی ضرورت پر زور دینے کے ساتھ تخریب کاروں یا بیرونی طاقتوں کی حمایت یافتہ گروہوں کے خطرے کا سامنا کرنے والوں ملکوں کی مدد پر بھی زور دیا گیا۔ دونوں ملکوں کی قیادت نے سعودی عرب اور امریکہ کے عوام کو جوڑنے والے تاریخی تعلقات پر توجہ دیتے ہوئے اس سلسلے میں سیاحتی اور ورک ویزا کی مدت میں 10 سال کی توسیع کا بھی فیصلہ کیا۔ یوکرین کے موجودہ بحران اور اس کے اثرات کی روشنی میں توانائی کی عالمی منڈیوں کے استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی شہری خاشقگی کے ساتھ جو کچھ ہوا افسوسناک ہے۔ اس سلسلے میں تمام قانونی اقدامات کیے گئے۔ انہوں نے یہ بات امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے دوران کہی۔ امریکی صدر اور ولی عہد کے درمیان ملاقات کا طے شدہ دورانیہ 1.5 گھنٹے تھا، مگر یہ ملاقات 3 گھنٹوں پر محیط ہو گئی۔
اس ملاقات کے دوران ولی عہد نے صدر جو بائیڈن سے کہا کہ اس طرح کے واقعات دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں۔ جس سال خشوگی کا واقعہ پیش آیا، اسی سال دیگر کئی صحافی بھی مختلف جگہوں پر مارے گئے۔ ولی عہد نے اس دوران فلسطینی امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ کا ذکر کرتے ہوئے امریکی صدر سے پوچھا کہ امریکہ اور دوسرے ملکوں نے اس مقتولہ صحافی ابو عاقلہ کے لیے کیا کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر نے مقتولہ کے اہل خانہ سے 2 روز پہلے اسرائیل کے دورے کے دوران ملاقات سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ولی عہد نے یہ بھی کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ دوسروں پر جو اقدار زبردستی مسلط کی جاتی ہیں وہ رد عمل اور الٹے نتائج کا سبب بنتی ہیں، جیسا کہ امریکہ نے عراق اور افغانستان میں کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ ولی عہد نے 2021 میں افغانستان میں ایک پورے خاندان کا ڈرون حملے میں مارے جانا، لیکن ابھی تک اس خاندان کو انصاف نہیں مل سکا، اس بارے میں بھی بات کی۔ سعودی ولی عہد نے باور کرانے کی کوشش کی کہ ہر ملک کی الگ اقدار ہو سکتی ہیں، ان کا لازماً احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ امریکہ صرف ان ممالک کے ساتھ ہی چلے گا جو 100% امریکی اقدار رکھتے ہیں، تو اس ناطے نیٹو ممالک کے علاوہ امریکہ کے ساتھ شاید کوئی بھی ملک نہ ہوگا۔ دو طرفہ تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کے باوجود چلنا پڑتا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے استنبول میں 15 جولائی یوم ڈیموکریسی اور قومی اتحاد کی مناسبت سے منعقدہ ایک یادگاری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشروں کی تاریخ میں ایسے موڑ آتے ہیں جنہیں صدیوں تک فراموش نہیں کیا جاتا اور انہیں نسلوں تک ایک عظیم داستان کی طرح سنایا جاتا ہے۔ ہماری قوم نے 15 جولائی کو غروب آفتاب کے وقت شروع ہونے والے بغاوت اقدام کو اپنے دلوں میں ایمان کی مضبوطی کی بدولت شکستیں دوچار کرتے ہوئے طلوع آفتاب تک ایک ایسی ہی داستان رقم کی تھی۔ ترک صدر نے کہا کہ تقریباً 2 صدیوں سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرنے والے، ہر دور میں دیر کرنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس بار بھی منہ کی کھانی پڑی۔ مختلف ادوار میں مختلف بھیسوں میں پیش کیے گئے مکروہ ڈراموں میں سے ایک 15 جولائی کی رات ہماری قوم کے ایمان سے لبریز سینے سے ٹکرایا اور بری طرح ناکام ہو گیا۔ دوسری طرف عمران خان نے ترکی کے صدر اور عوام کو یوم ڈیموکریسی اور قومی یکجہتی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 جولائی 2016 اس دن کی یاد دلاتا ہے جب صدر اردوان نے اہل ترکی کی مدد سے اپنے خلاف فوجی بغاوت کی کوشش ناکام بنا دی۔ یاد رہے دوستو کہ 6 سال پہلے آج کے روز ہی ترک فوج نے صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کا تختہ پلٹ کر اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم ترک عوام نے فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا تھا۔ فوجیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہماری کارروائی کا مقصد ملک میں آئینی اور جمہوری انسانی حقوق کی بحالی ہے اور جمہوری قدروں کو استحکام بخشنے کے لیے ہم اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ناکام فوجی بغاوت میں اعلیٰ فوجی افسران شامل تھے جنہوں نے ترک فوج کے سربراہ جنرل خلوصی آکار سمیت متعدد اعلیٰ فوجی افسران کو یرغمال بنا لیا تھا۔ تاہم رجب طیب اردوان کے حامی فوجیوں اور عوام نے مل کر بغاوت ناکام بنا دی تھی۔ دوستو، یہ بات میں اپنی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کو میں نے کبھی زندگی میں سچ بولتے نہیں دیکھا۔ اب ان کے ایک تازہ بیان میں کہنا ہے کہ عمران خان کو آج 17 جولائی کو فساد، دنگا فساد سے باز رہنے کی وارننگ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان الیکشن ہار چکا ہے، اب عوام سے لڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ عمران اور اس کے ٹائگرز قانون کے دائرے میں رہیں۔ 10 کا الیکشن والی کوئی حرکت کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ اطلاع ملی ہے کہ پی ٹی آئی کے 500 سے زائد فسادی ضمنی الیکشن میں فسادی ارادے سے پنجاب پہنچائے گئے ہیں، ایسا دوستو رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ حلقے سے باہر کے پولنگ ایجنٹ لگانے کی درخواست اسی سازش کا حصہ تھی۔ خیبر پختونخوا کے بھائیوں کو پنجاب کے بھائیوں سے لڑانے کا پلان بن رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک، اسد کیسر علی، محمد خان اور مراد سعید ان فسادیوں کو شیلٹر دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے احکامات اور قانون کو توڑنے والوں کو قانون کی گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی ٹائیگرز نے فساد کرایا گیا تو نتائج کا ذمہ دار عمران نیازی ہوگا۔ 4 سال اقتدار میں عوام کو لوٹنے والوں کو 20 حلقوں کے عوام کا مینڈیٹ لوٹنے نہیں دیں گے۔ عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے۔ 17 جولائی کو 20 حلقوں میں ووٹ کے ذریعے عوام تدفین کی رسم ادا کریں گے۔ کوئی بھی اگر قانون کو ہاتھ میں لے گا اور فساد کرنے کی کوشش کرے گا، صاف، شفاف اور پرامن الیکشن کو یقینی بنائیں گے۔ دوستو، میرے خیال سے رانا یہ بھول جائے کہ جس طرح کا پاکستان کا ماحول انہوں نے بنا دیا ہے، نون لیگ پاکستان میں حکومت کر پائے گی۔ عمران خان کبھی بھی ہار کو قبول نہیں کرے گا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ الیکشن سے دور رہیں، قوم کسی قسم کی دھاندلی یا غنڈہ گردی برداشت نہیں کرے گی۔ پنجاب اسمبلی کے 20 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں آج اسٹیبلشمنٹ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ غیر جانبدار ہیں۔ قوم کسی قسم کی دھاندلی یا غنڈہ گردی برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ قوم عمران خان کو ووٹ دینا چاہتی ہے تو اس کا راستہ نہ روکا جائے۔ اگر راستہ روکا گیا تو ایسی چنگاری نکلے گی جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ میری گزارش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دور رہے۔ آج پاکستان کے سیاسی استحکام کے امتحان کا دن ہے۔ ضمنی انتخاب میں دھاندلی ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا۔ شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے والے عقل کے اندھوں کو نہیں پتا کہ یہ سپریم کورٹ کا اضافی نوٹ ہے۔ 1-2 ووٹوں سے مسلط کیے گئے لوگوں میں عقل کی شدید کمی پائی جاتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کل نشستیں 163 ہیں، جبکہ 10 نشستیں ق لیگ کی ہیں۔ یوں ان دونوں جماعتوں کے ارکان کی کل تعداد 173 بنتی ہے۔ دوسری جانب حکومتی اتحاد یعنی پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی 4 آزاد اراکین کی تعداد 177 بنتی ہے۔ 371 کے ایوان میں وزیر اعلیٰ کو 186 ارکان کی حمایت درکار ہوگی۔ یوں موجودہ صورتحال میں مسلم لیگ نون کو 9 جبکہ پی ٹی آئی کو 13 نشستیں جیتنا ہوں گی۔ سعودی عرب کے ایک مقامی فوٹوگرافر فہد الشمبری نے صرف 30 سیکنڈ کے مختصر وقت میں چاند کا وہ منظر اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں آنکھیں مشتاق تھیں۔ سوشل میڈیا پر دیو ہیکل چاند کی تصاویر پوسٹ ہوتے ہی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ چاند کو طائف شہر میں فلمایا گیا تھا، جہاں پوری دنیا میں چاند زمین کے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے۔ دیو ہیکل چاند کی جسامت عام چاند کی جسامت سے الگ اور بڑی ہوتی ہے، جسے عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ 14ویں رات کی عام دنوں میں لی گئی تصویر اور دوسری زمین کے قریب ترین مقام پر چاند کی لی جانے والی تصویر میں فرق ہوتا ہے۔ فوٹوگرافر کے لیے صحیح جگہ پر کھڑا ہونا ایک چیلنج تھا۔ عالمی تپش اور موسمیاتی شدت دنیا کے ہر خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، تاہم اب ایک ہلکی پھلکی ایجاد نہ صرف آپ کو اس ہوشربا گرمی سے نجات دلاتی ہے بلکہ آن ہوتے ہی صرف 3 منٹ میں اطراف کا درجہ حرارت 33 درجے تک کم کر سکتی ہے۔ یہ ایک طرح کی سینے پر پہنے جانے والی جیکٹ نما شے ہے جسے USB سے چارج کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اس میں برف اور پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے دھڑ کے اوپری حصے پر پہنیں اور بٹن دبا کر آن کیجئے۔ اس کے بعد صرف 3 سیکنڈ میں طاقتور ٹھنڈک خارج ہوگی۔ اسے یو کولٹی کا نام دیا گیا ہے، جو آپ کو سارا دن ٹھنڈا اور خشک رکھتی ہے، یہاں تک کہ اسے پہن کر سخت گرمی اور دھوپ میں بھی معمول کا کام کیا جا سکتا ہے۔ یو کولٹی بہت تیزی سے پورے بدن کو سرد کرتی ہے، جو دن بھر تپتی ہوئی جلن سے بچاتی ہے۔ اس میں غیر معمولی ریڈی ایٹر اور خاص ڈیزائن کردہ ٹھنڈا کرنے والیاں نالیاں بنائی گئی ہیں جو دور تک سرد ہوا پھینکتی ہیں۔ ریڈی ایٹر میگنیشیم سے بنایا گیا ہے اور اسی وجہ سے بہت ہلکا پھلکا بھی ہے۔
اس کو دیکھنے پر گمان ہوتا ہے کہ یہ ایک بھاری بھرکم پہناوا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا وزن صرف 1 پاؤنڈ سے بھی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کھلاڑی اور دوڑنے والے افراد آسانی سے پہن کر ورزش بھی کر سکتے ہیں۔ فلپائن کے میئر نے سرکاری ملازم کو عوامی امور کی انجام دہی میں مسکرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمل نہ کرنے والوں پر جرمانہ عائد ہوگا۔ میئر نے سرکاری ملازم کا معیار بلند کرنے کے لیے مسکراہٹ پالیسی جاری کی ہے۔ اس پالیسی کا ایک ہی سادہ سا مقصد ہے کہ لوگوں کو دوستانہ اور پرسکون ماحول فراہم کیا جائے۔ عوامی خدمت کرنے والے تمام سرکاری اداروں، متعلقہ دفاتر اور شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی نگرانی کی جا رہی ہے اور عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ نہ مسکرانے والے ملازمین پر جرمانہ عائد کیا جائے گا یا لمبی چھٹی پر گھر بھیج دیا جائے گا۔ ٹک ٹاک پر ایک صارف نے ایک ویڈیو میں حیران کن دعویٰ کیا کہ تمام آدمیوں کی باڈیز کے ایک ہی حصے پر سیاہ تل جیسا نشان موجود ہوتا ہے، اور کمنٹس میں بہت سارے صارفین نے اس کے اس دعوے کی تصدیق بھی کی۔ اس کی بتائی گئی جسم کی وہ جگہ کلائی ہے۔ صارف اس ویڈیو میں اپنی کلائی دکھاتا ہے جس میں ہاتھ اور کہنی کے درمیان میں ایک جگہ پر سیاہ رنگ کا تل یا نشان ہوتا ہے۔ صارف کہتا ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی کلائی کو دیکھیں اور بتائیں کہ ان کی کلائی پر یہ نشان موجود ہے یا نہیں۔ کمنٹس میں بہت سارے لوگ بتا رہے تھے کہ ان کی کلائی پر بھی اسی جگہ سیاہ رنگ کا نشان یا تل موجود ہے۔ ایک صارف کمنٹس میں لکھتا ہے کہ یہ نشان صرف میری کلائی پر ہی نہیں بلکہ میرے بھائی اور باپ کی کلائیوں پر بھی موجود ہے۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ اب آپ بھی اسی تل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ پہلی پوری خبریں سن لیں، اس کے بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ میرے خیال سے خبریں شاید مکمل ہو چکی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے دوستو، میں ایمانداری سے بتاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں میں موجود ہے، اور جس کے دونوں ہاتھوں پہ ہو، سنا ہے کہ اس کی اردو بڑی شاندار اور کلاسیکل ہوتی ہے۔ دوستو، اردو کے الفاظ جو آپ لوگوں نے میرے درست کروائے ہیں اتنے زیادہ ڈائری میں ایڈ ہو چکے ہیں کہ اتنی خبریں نہیں ہوتی جتنے وہ الفاظ جمع ہو چکے ہیں۔ ان الفاظوں کو دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں تو بہت ہی نالائق ہوں اور تھا۔ اب کچھ عبد الرحمن صاحب اور ریاض احمد صاحب جیسے بڑے بھائی کہیں گے کہ یہ کوئی بتانے والی بات ہے، وہ تو تم ہو۔ جنوبی افریقہ کے ایک مسلمان نوجوان کا بیت المقدس تک کا پیدل سفر 2 سال کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے نوجوان بن یوسف نے 2 سال قبل بیت المقدس کی طرف پیدل سفر شروع کیا تھا۔ 2 سال کے طویل پیدل سفر کے بعد وہ آخرکار بیت المقدس پہنچ گیا۔ یہ اس کی فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی سے بے پناہ محبت کا ثبوت ہے۔ بن یوسف کو بیت المقدس کے ایک گراؤنڈ میں فلسطینیوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس نے اپنے سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ کیپ ٹاؤن سے اس نے 15 اگست 2018 کو بیت المقدس کا سفر شروع کیا۔ 2 سال کے دوران اس نے زمبابوے، تنزانیہ، کینیا، ایتھوپیا، سوڈان، مصر اور وہاں سے غزہ تک کا سفر کیا۔ غزہ سے وہ واپس مصر لوٹا، جہاں سے وہ مصر سے عقبہ بندرگاہ کے راستے اردن کا سفر کیا۔ اردن سے وہ فلسطین کے علاقے غرب اردن میں داخل ہوا اور وہاں سے وہ بیت المقدس پہنچا۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد اس نے وطن واپسی کے لیے سفر باندھا، مگر کورونا کی وبا کی وجہ سے بارڈر بند ہونے کے باعث وہ وہیں رک گیا، اور وہ عنقریب اردن سے سعودی عرب جائے گا، جہاں وہ آئندہ سال حج کے موسم تک وہاں رہے گا اور فریضہ حج ادائیگی کے بعد وطن واپس لوٹ جائے گا۔ جب ایک محقق نے کتاب روح کی منزلیں کی کھوج میں ہارورڈ یونیورسٹی لائبریری کا جائزہ لیا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ کتاب کی بائنڈنگ اس کی جلد انسانی کھال سے کی گئی تھی۔ مزید تحقیق کرنے پر چند دیگر کتب کی جلد کے بارے میں بھی یہی انکشاف ہوا۔ کتاب فوراً ہی سائنس تجزیے کے لیے بھجوائی گئی۔ سائنسدانوں نے سکن سے بائنڈنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کتاب کے دور اور چند دیگر کتب کے بارے میں بھی انکشافات کیے۔
DNA رپورٹ کے مطابق جلد بندی میں ایک ذہنی مریضہ کی کھال استعمال کی گئی تھی۔ مزید تحقیق کے مطابق یہ کتاب مصنف آرسینی ہوئسس نے 1880 میں ڈاکٹر لوڈووک بولینڈ کے حوالے کی تھی۔ عین ممکن ہے کہ عورت اسی ڈاکٹر کے پاس زیر علاج ہو، مگر قدرتی موت مرنے کے بعد ڈاکٹر نے کتاب کو محفوظ بنانے کی غرض سے کچھ حصہ جلد بندی میں استعمال کر لیا ہو۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں برسٹل ریکارڈ آفس کے جائزے سے بھی قیدیوں کی کھالیں استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔